بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب ترک حکیمہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ درج ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت کو لایا گیا جو انصار میں سے ایک جوان پر عاشق تھی، لیکن جب اس ساحل جوان نے اس سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تو اس نے جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر اس کے خلاف یہ چال چلی کہ انڈے کی زردی نکال کر اس کی سفیدی اپنے کپڑوں پر ڈال لی اور اس کے بعد فریاد کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ اس شخص نے مجھ پر جبر کیا اور میرے خاندان میں مجھ کو رسوا کیا۔ دیکھیے اس کی حرکت بد کے یہ نشانات موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عورتوں کے ذریعے تحقیق حال کروائی تو انہوں نے بھی جواب دیا، جی ہاں، اس کے لباس اور بدن پر منی کے آثار پائے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جوان کو سزا دینا چاہی، لیکن وہ جوان چیخنے چلانے لگا اور اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے میرے واقعے کی تحقیق کروا لیجئے، اس کے بعد پھر فیصلہ کیجئے، کیونکہ با خدا میں نے یہ حرکت نہیں کی اور نہ کبھی میں نے اس عورت کی طرف رخ کیا ہے، بلکہ خود اس نے مجھ کو ورگلایا، مگر میں نے اجتناب کیا۔ تب حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یا علی، آپ فرمائیں کہ ان دونوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے کپڑے منگوائے اور ان نشانات کو دیکھا، پھر فرمایا، کھولتا ہوا پانی لایا جائے۔ جب پانی آیا تو آپ نے اس پانی کو ان نشانات پر ڈالا۔ گرم پانی پڑتے ہی انڈے کی سفیدی بالکل جم گئی اور معلوم ہو گیا کہ یہ منی نہیں ہے۔ تمام لوگوں پر یہ راز فاش ہو گیا۔ پھر آپ نے اس عورت کو ڈانٹا تو اس عورت نے اپنی حرکت کا اعتراف کر لیا۔ اسد بن ابراہیم، عمار بن یاسر اور زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک روز ایوان میں تشریف فرما تھے۔ ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ناگہاں ایک شور و گل کی آواز سنائی دی۔ امیر المومنین نے عمار سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا خدا، میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں، مجھے اس ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے، کچھ لوگ اس کی حمایت میں جبکہ کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ تم سب لوگ ایمان قضا میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے۔ حمد و ثنا کے بعد حضرت علی نے فرمایا، بیان کرو کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ یہ میری لڑکی ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ عرب کے نامی گرامی لوگ مجھ سے اس کی خواستگاری کرتے تھے، مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المومنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی، یا حضرت، خدا کی قسم میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ غلط کہتی ہے، یہ بے شوہر کے حاملہ ہوئی ہے۔ امیر المومنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوں۔ پھر حضرت علی نے کوفے کی ایک مشہور داعیہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پس پردہ لے جاؤ اور جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے مطلع کرو۔ داعیہ لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ تحقیق کے بعد حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، مولا، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ یہ باکرہ ہے اور کسی مرد سے ہم بستر نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا، ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف بکثرت ملتی ہے، مگر اس قدر جلدی لانا ممکن نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے با طریقہ اعجاز ہاتھ بڑھایا اور قطر برف ہاتھ میں تھی۔
دائیا سے فرمایا کہ اس لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو اور جو کچھ خارج ہو مجھے اسے آگاہ کرو۔ دائیا لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، برف پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا۔ دائیا نے لے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دکھایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ ایک سانپ تالاب میں نہاتے وقت اس کے داخل رحم ہو گیا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کر لی۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ لڑکی کے باپ نے حضرت علی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ واقعات محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی کے فیصلے سے لیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایسے مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔